وہ ہو رہا تھا ترشرو معاویہ کے نام پر، وہ ہو رہا تھا ترشرو معاویہ کے نام پر، میں نے گفتگو بڑھا دی معاویہ کے نام پر۔ وہ خود کو سنی کہہ رہا تھا سنیوں کے درمیان، بگڑ گیا سیاہ رو معاویہ کے نام پر، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر دو موضوع بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، خال المسلمین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا موضوع معجزہ معراج ہے۔ ان دونوں موضوعوں پر انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی گفتگو کروں گا۔ پہلا موضوع چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں، اس لیے آج کی گفتگو کا موضوع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری عظمتیں حاصل ہیں، شرف اسلام بھی حاصل ہے، شرف صحابیت بھی حاصل ہے، کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت بھی حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب بھی مل جاتا ہے، یہ شرف بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ لہٰذا بہت ساری عظمتیں ہیں، بہت سارے شرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تعارف کروایا جاتا ہے تو بڑی ہی خیانت کے ساتھ تعارف کروایا جاتا ہے۔ تعارف کے اندر دو باتیں کہی جاتی ہیں، ان ساری عظمتوں کو بھلا کر صرف دو جملے کہہ دیے جاتے ہیں، اور وہ صرف کہنے والے کا دھوکہ ہوتا ہے۔ سادہ لوح مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ اتنی عظمت نہیں ہے جتنی کہ باقی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ پوچھنے والا جب پوچھتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، تو جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے، او جی یزید کا باپ تھا، اور دوسرا جملہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان جنگ میں تلوار لے کر نکل آئے تھے، اس بندے کو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان دو جملوں سے تعارف کروایا جاتا ہے ساری عظمتوں کو چھوڑ کر، اور پھر ان دونوں باتوں کی حقیقت کو بھی لوگوں سے چھپا لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سادہ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آج انہی دونوں باتوں کو لے کر ان کی حقیقت کو کھوجتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کی حقیقت کیا ہے۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، دھیان سے بات سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ پہلی بات کو ہم لیتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے والد ہیں، یزید کے باپ ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ ایک کا قصور دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا۔ قرآن مجید کے اندر واضح حکم موجود ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کسی ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر والد کسی کو قتل کر دیتا ہے تو والد کی بجائے بیٹے کو پکڑ کر قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بیٹا کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بیٹے کی بجائے والد کو پکڑا جائے اور والد کو قصاصاً قتل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا
یزید ان کا بیٹا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یزید کے فسق کو لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ وقت کا نبی ہے اور ان کا والد یا ان کا بیٹا مسلمان بھی نہیں ہے بلکہ کافر ہے، تو پھر کیا نعوذ باللہ ان پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ لہٰذا ان پر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی یزید کی وجہ سے انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اگرچہ یزید جمہور کے نزدیک فاسق تھا، ہمارے اکابر نے اس کو فاسق لکھا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کے فسق کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرنا، یہ کسی حال میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، یہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کا والد آزر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر پر ان کی موت واقع ہوئی ہے، لہٰذا ان کے والد کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام گزرے ہیں، ان کا بیٹا کنعان، یہ بھی کفر پر اس کی موت واقع ہوئی ہے، اسلام نہیں لایا، لہٰذا اس بیٹے کی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بیٹے یزید کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن کا واضح حکم موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان جنگ میں نکلے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جنگ ہوئی ہے، اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن جنگ کی بنیاد دیکھی جائے کہ جنگ کیوں ہوئی ہے۔ جنگ اس وجہ سے ہوئی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مظلوماً شہید کر دیے گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر بیعت لے لی، اور انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ ان سے بھی بیعت لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے قصاص لیا جائے پھر بیعت لی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے بیعت لی جائے، اب حالات نہیں ہے، اب قصاص نہیں لیا جا سکتا، قصاص بعد کے اندر لیں گے۔ تو دونوں اجتہاد کر رہے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص کو مقدم کر رہے ہیں، بیعت کو مؤخر کر رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کو مقدم کر رہے ہیں، قصاص کو مؤخر کر رہے ہیں۔ اس پر بلوائیوں نے، خارجیوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کے اندر جنگ کروا دی، اور یہ ان تیسرے بندوں یعنی خارجیوں کی، بلوائیوں کی سازش تھی۔ فریقین آپس کے اندر جنگ کرنے والے نہ تھے، لیکن صرف فریق ثالث کی سازش کے اندر مبتلا ہو گئے، اور نتیجتاً دونوں کے درمیان جنگ واقع ہوئی۔ اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے قصاص لیا جائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے آمادہ بھی ہو چکے تھے، آپس کے اندر دونوں مل بیٹھنے والے تھے تاکہ کوئی نہ کوئی صورت نکالی جائے، کوئی حل نکالا جائے۔ اب خارجیوں کو یہ معلوم تھا کہ ہم سے پھر قصاص لیا جائے گا، لہٰذا ان دونوں کو اکٹھے نہ بیٹھنے دیا جائے، تو آپس کے اندر جنگ کروا دی۔ جس طرح جنگ جمل کے اندر ان خارجیوں نے دونوں طرف تیر خود چلائے، اور ادھر والوں کو کہا کہ ادھر والوں نے بدعہدی کی ہے، ادھر والوں کو کہا کہ ادھر والوں نے بدعہدی کی ہے، آپس کے اندر لڑا دیا۔ تو لہٰذا
جنگ کی بنیاد دیکھی جائے، جنگ کی بنیاد اجتہاد ہے، اور اجتہاد کے اندر اگر خطا بھی ہو جائے پھر بھی اللہ کی طرف سے ایک اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی جلد ثانی کے اندر روایت موجود ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے پھر وہ درستگی کو پا لیتے ہیں، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر وہ خطا تک پہنچ جائے، درستگی کو نہ پہنچے، فلہ اجر، پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ملتا ہے۔ تو لہٰذا معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہیں، انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین محفوظ ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں، اور مجتہد ہمیشہ مأجور ہوتا ہے، چاہے وہ ثواب کو پہنچے چاہے وہ خطا کو پہنچے۔ ہاں، ثواب کو پہنچے گا دوہرا اجر ملے گا، اور اگر خطا کو پہنچے گا اکہرا اجر ملے گا۔ تو یہاں پر تو اجتہاد کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ہیں، ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں مجتہد ہیں۔ ہاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب پر ہیں، درستگی پر ہیں، انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر ہیں، اکہرا اجر ملے گا، اللہ کے ہاں مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی دو بندوں کے درمیان جنگ ہو تو یہ جنگ حق اور باطل پر ضروری نہیں ہے کہ حق اور باطل پر ہو، بلکہ بعض اوقات دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر مثال موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف پہلے چلے گئے، اس لیے کہ رب تعالیٰ سے ملاقات اور رب تعالیٰ کا کلام سننے کا بہت شوق ہوا، قوم کو چھوڑ کر پیچھے سیدنا ہارون علیہ السلام کو نائب بنایا، خود پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے، اور پیچھے سے ایک بندہ موسیٰ بن ظفر، اس نے قوم کو گوشالہ کی پرستش کے اندر مبتلا کر دیا، بچھڑے کی عبادت کے اندر مبتلا کر دیا، قوم کو گمراہ کر دیا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام وہاں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پہلے قوم سے خطاب کیا کہ تم گمراہی کے اندر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پھر سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف رخ کیا، ان کی اچھی بری خبر لی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی داڑھی پکڑ لی، ان کے سر کے بال پکڑ لیے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرمایا، یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ہم سگے بھائی ہیں، تو یہ جملہ اس لیے بولا تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو مت پکڑو، ولا برأسی، نہ ہی میرے سر کے بالوں کو پکڑو۔ تو لہٰذا سیدنا ہارون علیہ السلام وقت کے پیغمبر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر، آپس کے اندر لڑائی ہوئی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑا ہے، لیکن دونوں حق پر ہیں، اس لیے کہ دونوں نے اجتہاد کیا ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے یہ اجتہاد کیا کہ اگر ان کے ساتھ جہاد کروں یا ان کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ جاؤں تو آپ ایسا نہ کہیں ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اجتہاد کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے، اللہ تتبعن، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، افعصیت امری، کہ آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ تو دونوں اجتہاد کر رہے ہیں، لہٰذا دونوں اجتہاد کر رہے ہیں، دونوں مجتہد ہیں اور دونوں حق پر ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہوئی، دونوں حق پر ہیں۔ ایسی ہی یہ دونوں صحابی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، دونوں کو شرف صحابیت حاصل ہے،
دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، لہٰذا دونوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ ایک کی وجہ سے دوسرے کو غلط کہا جائے، دوسرے کی وجہ سے پہلے کو غلط کہا جائے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں کو ہم حق پر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ لڑائی کیوں ہوئی، اس کی بنیاد اجتہاد، اور اجتہاد پر مؤاخذہ نہیں ہوتا۔ اور نمبر 2 کہ لڑائی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باطل پر ہو اور ایک حق پر ہو، بلکہ بعض اوقات لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر دونوں حق پر ہوتے ہیں، یہاں بھی ایسی ہی ہے کہ دونوں حق پر ہیں۔ اسی طرح آپس کی جو لڑائی ہے یہ اخوت اور بھائی چارے کے منافی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حکیم بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، اپنے بھائی کے مخالف تھے، تو آپس کے اندر جنگ ہو رہی ہے، تو لہٰذا جنگ جو ہے یہ اخوت اور بھائی چارے کے منافی بھی نہیں ہے، آپس کے اندر بھائی چارہ قائم ہے، آپس کے اندر محبت قائم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ قتال اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہم انہیں باطل پر سمجھتے ہیں یا کفر پر سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہم سے اس وجہ سے قتال کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کفر پر سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وجوہات ہیں، ان دونوں باتوں کو سمجھا جائے۔ تو پہلی بات جو تعارف کے اندر پیش کی جاتی ہے، اگر اسی بات کو لیا جائے تو بات بہت آگے تک نکل جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اور دوسری بات کو بھی دیکھا جائے تو آپس کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے یہ لڑائی باطل پر نہیں تھی، بلکہ دونوں حق پر تھے، بھائی چارہ آپس کے اندر قائم ہے، آپس کے اندر محبت قائم ہے، لہٰذا دونوں کے بارے میں ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔